الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اولاد یعقوب تم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر فرمایا اور تمہیں اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی جس میں تم تھے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، لیکن اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض دفعہ تعریف جو ہے بندے کو بزوم خیش گمراہ کر دیتی ہے اور عجب کے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے، انانیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا پچھلا سارا ریکارڈ یہود کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی فضیلت کے احساس کے اندر بری طرح سے مبتلا تھے۔ قرآن پاک نے باوجود اس کے کہ ان احسانات کا ذکر فرمایا جو ان پر کیے گئے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہاں ناظرین مکرم یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا ہے، اسرائیل آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اے اولاد یعقوب کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے انہیں اولاد یعقوب کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری نعمت کا ذکر کرو، ہماری نعمت کا ذکر کرو جو ہم نے تم پر کی۔ اور جب امت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا، اور بہترین موازنہ اور تقابل ہے اور فرق سمجھایا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے تو کہا نعمت کو یاد کرو، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے تو فرمایا منعم کو یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو، یعنی نعمت دینے والے کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں ایک بڑا اہم فرق ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو ان صفات کی طرف متوجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی نعمت دینا، رزق دینا، برکت دینا۔ اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا ہے تو فرمایا منعم، یعنی ذات باری تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی ذات کی طرف متوجہ رہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں تمہارے زمانے پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ یہاں ایک غلط فہمی آج بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بنی اسرائیل کو گویا تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عالمین پر یہ جو الف لام استغراق کا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ جب مجازی ہے تو یہ تحدید کر رہا ہے اس زمانے کی جس میں قوم بنی اسرائیل موجود تھی، اس زمانے پر انہیں ضرور فضیلت دی اور شرف دیا ہے، لیکن تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آگے ذکر آئے گا کہ ہم نے پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی امت سے جب خطاب کیا قرآن میں تو فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو زوم باطل تھا قرآن پاک نے اس کو توڑ دیا، چونکہ مدینہ طیبہ میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور مدینہ کے مضافات میں یہود کی بستیاں آباد تھیں، اور اس وقت یہ لوگ دعوت حق کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے، اور اپنی فضیلت کا اور اپنی مذہبی اجارہ داری کا جو اظہار ہے وہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت میں یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے، حسد کی وجہ سے انہوں نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں، وہ تمام فضائل موجود تھے، علامات موجود تھیں۔ آگے اسی سورہ بقرہ میں ذکر آئے گا کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کیا بات! لیکن جب وہ ذات گرامی مرتبت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہوئے اور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی دعوت پیش کی، تو یہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار اس کے رستے میں رکاوٹ بنے، حالانکہ انہیں پروموٹر بننا چاہیے تھا، ان کو تو چاہیے تھا یہ سپورٹ کرتے۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے ناظرین کہ حق
کی पहचान, हक को पहचानना, फिर हक को मानना और उसकी इत्तिबा करना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है। वरना आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा, ए अल्लाह हमें हक को हक दिखा, फिर उसे मान लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, ए अल्लाह हमें बातिल को बातिल दिखा, फिर उससे बचने की तौफीक अता फरमा। एक तो ये बहुत अहम मकाम बनी इसराइल के हवाले से कुरान ने बयान कर दिया और उन्हें दावत पेश की कि तुम अल्लाह से डरो। ऐसा न हो कि तुम खुद को अहले किताब समझने की वजह से लोगों को तो दावत देते रहो नेकी की और ख़ुद उससे फैज़याब न हो सको, महरूम रह जाओ। और इस कौम ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी रविश इख्तियार की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक और चीज़ याद दिलाई है यहाँ कि मूसा अलैहिस्सलाम यानी ये मदीना के अंदर रहने वाले यहूद जो हैं, इनको इनके असलाफ के अहवाल की तरफ मुतवज्जे किया जा और इन पर इत्माम हुज्जत किया जा रहा है कि तुम अहले किताब होने के दावेदार बनते हो, ज़रा अपने बड़ों के करतूत तो देखो, अपना रिकॉर्ड तो चेक करो, अपनी तारीख को देखो, तुमने अंबिया के साथ क्या किया, जिन पे ईमान लाए हो उनके साथ क्या किया है। तो ये तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर तुम ईमान रखते ही नहीं हो, उन्हें तुमसे क्या तवक्को हो सकती है। लेकिन कुरान का एक उसलूब है कि वो बातिल का चेहरा एक बार खोल के ज़रूर पेश करता है और हक के लिए इत्माम हुज्जत ज़रूर करता है। इसलिए ये सूरह बकरा जो है, इसमें नाज़रीन मोहतरम जब आप कुरान का मुताला करते हैं तो आप देखते हैं कि टोटली यहूद के साथ खिताब है। यहूद को सुनाई जा रही हैं बातें और इस उम्मत को समझाई जा रही हैं बातें कि इनसे मोहतात रहना, इनसे होशियार रहना, जो अपनों के नहीं बने तुम्हारे कैसे बनेंगे। इसलिए आगे आयत 51 जो है ये भी बहुत ख़ास मकाम है। यहाँ पर फरमाया जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रात का वादा किया और उसके बाद इस कौम ने क्या किया, एक बछड़े की पूजा शुरू कर। ये सामरी जादूगर ने, जो उस कौम के अंदर एक शख्स था, गुमराह आदमी था, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर 40 रातों के लिए क़याम फरमा हुए, ये चिल्ला का तसव्वुर भी यहीं से है। अरबईन लैला कुरान पाक में है। वैसे सुनते हैं तो अरबईन का जो लफ्ज़ है, अरबईन लैला, वो तसव्वुर यहीं से है कुरान पाक की इसी आयत से। और ये अल्लाह के पैगम्बरों की सुन्नत है और अल्लाह ने बुलाया है। पीछे कौम को जो कहा गया था, नसीहतें की गई थी कि शिरक में न पड़ना, गुमराह न होना और भटके हुए लोगों की बात न मानना, लेकिन कौम राह रास्त से हटी और उस सामरी जादूगर के कहने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब देखिए एक अजाब की शक्ल कुरान ने बताई कि जब कोई हक से इनकार करता है, उसको हक मानने के बावजूद, तो दुनिया में उसको एक जिल्लत और पस्ती में मुब्तला कर दिया जाता है, किसी बहुत ही घटिया चीज़ के ताबे कर दिया जाता उसको कि अच्छा अगर तुम इस अजीम हक को नहीं मान रहे तो फिर इस बदतरीन बातिल को तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये भी कुरान का एक पैगाम है कि हमेशा हक को हक समझना और फिर उसको तस्लीम करना और फिर उसकी इत्तिबा करना। फिर उन इनामात का जिक्र कुरान ने किया है कि हमने तुम पर बादलों के सायबान बनाए। अल्लाह, ऐसे ऐसे जनाब मोहब्बतें और प्यार इस कौम के साथ किया गया। और ये याद रहे कि पैगंबरों की मोहब्बत में, पैगंबरों के लिहाज और रियायत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कौमों पे मेहरबानियाँ फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा और उनकी जलालत शान थी। सुभान अल्लाह। कभी जनाब कौम जा रही है, साहिबान नहीं है, कोई शेड नहीं है, तो बादल ही साहिबान बन रहे हैं। वाह वाह। कभी भूख लग रही है कौम को तो अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, रेडीमेड खाने उतर रहे हैं, मनो सलवा उतर रहे हैं, बटेर जैसे बेहतरीन परिंदे आके खुद ही शिकार हो रहे हैं। अल्लाह। ये जो हमारे ज़माने में कारी साहब जो मशरूम है, ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस सलवा की शक्ल में शामिल था। यानी कौम सुबह उठी और खाना रेडी, बेहतरीन खाने तैयार आसमानों से उतर रहे हैं और कौम खा रही है। और फरमाया कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, खाओ पियो साफ सुथरी और पाकीज़ा चीज़ें, लेकिन उसमें ज़्यादती न करो, उसकी नाशुक्री न करो
اور اپنے آپ کو ظلم کے اندر مبتلا نہ کرو۔ اب اس قوم کے ساتھ ایسی مہربانیاں، ایسی شفقتیں اور ایسے انعامات کیے گئے کہ جیسے کسی اور قوم کے ساتھ پہلے نہیں کیے گئے تھے، لیکن ناظرین محترم یہ قوم ناشکری میں مبتلا رہی، اور جب اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن نے کہا کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، توبہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرو تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ جب بدبختی اور کم نصیبی مسلط ہو جائے کسی پر تو انہوں نے توبہ اور رجوع کا راستہ اپنانے کی بجائے انہوں نے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیے، حتتن کو ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا اعلان اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کی اتباع میں جاتے ہوئے اللہ کے حکم کی جب انہوں نے اتباع نہیں کی اور فرما برداری نہیں کی، اور البتہ اس کے اندر الٹا بے ادبی کے مرتکب ہوئے، تو پھر پکڑ آئی، گرفت آئی اور سزا کے اندر مبتلا ہوئے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قوم فاسق اور نافرمان ہو گئی۔ پھر ایک اور موقع، یعنی اس قوم کے لیے معجزات تک کا ظہور قدرت کی طرف سے ہوا، اور اس کے باوجود اس قوم کے مزاج کے اندر اور اس کی جو طبیعت کے اندر ایک کجی تھی، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 12 قبیلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بنی اسرائیل کے، پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگیے۔ اب یہ انداز دیکھیے کیسا ہے، قوم کہہ رہی ہے کہ حضور ہمیں اپنے رب سے پانی لے کے دیجیے، یعنی وہ قوم خود پانی تک پینے پر قادر نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلیم آپ کی وجہ سے ان کو پانی دیں گے، اور بڑی شان سے دیں گے۔ جناب کلیم نے پانی مانگا، فرمایا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو آپ کے پاس عصا ہے، عصائے موسوی، جسے اقبال نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اس عصا کی کیا کیا معجزے اور کمالات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہ بھی ایک دعوت فکر ہے ہمارے لیے، اس کا معجزہ ہو جانا لکڑی کی اس لاٹھی کا، یہ بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ معجزہ اور کرامت کا جو بیان قرآن میں آیا ہے اس کی طرف بھی قرآن ہمیں متوجہ کرتا اور دعوت فکر دیتا ہے۔ اس عصا لکڑی کی لاٹھی جب چٹان پہ ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 لوگ تھے، ایک چشمہ جاری نہیں کیا، 12 چشمے جاری کیے، کہیں اس پہ بھی نہ لڑ پڑے کہ پہلے ہم نے پینا ہے اور پہلے ہم نے پینا۔ 12 چشمے پھوٹے اور قوم نے، بنی اسرائیل نے پانی پیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے، وہاں عصا چٹان پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اور یہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارکہ پانی کے کوزے کے اندر ڈالی تو جناب ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ہر انگشت نبوت سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور صحابہ کرام نے 1500 صحابہ اور ساتھ ہی ان کی سواریوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فیضان اور یہ شان دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے اور قوم پیاس بجھا رہی ہے، اور اس کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آ رہی، اس کے مطالبات اور ڈیمانڈز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جناب ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، اب من و سلوہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ایک ہی چیز مسلسل نہیں کھا سکتا ہے، اور کہا کہ اب تو ہمیں جناب کوئی سبزیاں لائیے، کوئی ڈشز مختلف چینج کیجئے، کچھ تبدیل کیجئے، تو اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی اور پکڑ اور گرفت آئی، اور ناظرین مکرم یہ قوم جو تھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اللہ رب العزت کے فضل سے، شرف سے محروم ہوئی، اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں سرکشی کی، یوم السبت جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، تو یہ قوم جو ہے کونوا قردۃ خاسئین کی وعید کا شکار ہو گئی۔ تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور سورہ البقرہ کی جو وجہ تسمیہ یہاں پر آئی اس کا بھی ذکر اشارتاً عرض کرتا جاؤں۔
سورہ البقرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ، کہ ایک شخص قتل ہوا اور جب اس کے قاتل کی تلاش شروع کی گئی تو یہ حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے جس کی خاص نشانیاں اور علامات بیان کی گئیں، اور پھر جب اس گائے کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت تھا اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور اس نے خود اپنے اصلی قاتل کی نشاندہی فرمائی۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا جو قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام سورہ البقرہ ہے، گائے کے اس واقعے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت اہم مقام سورہ البقرہ کے اندر آیا پہلے پارے میں، یہ کیا ہوتا ہے، لوگ نافرمانی اور سرکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمائے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اے لوگو اتنی مہربانیاں اور عنایات ہونے کے باوجود جب تم مائل بحق نہیں ہوئے تو وجہ کیا تھی کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بعض پتھروں میں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو چشمے اللہ نے ہماری آنکھوں، جو ہمارے چہرے پر لگائے ہوئے آنکھوں کی شکل میں، یہ بھی چشمے جب اللہ سے تعلق ہو جائے تو بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ پیچھے اگر قلب جو ہے یہ محبت میں جوش مارے، خوف میں جوش مارے، تو اس کا اظہار ان چشموں سے ہوتا ہے، بشرطے کہ دل کے اندر نرمی ہو۔ لیکن دل اگر پتھر یا پتھر سے بدتر ہو جائے تو پھر اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سختی آ جاتی ہے، اور ہدایت کی بجائے قومیں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔